بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم اپنے بیانات کے سلسلے میں آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا بیان نمبر 45 ہے، اور ہم اس میں بیان کریں گے سورہ یونس فرعون کے انجام کو کیسے بیان کرتی ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے، تاریخ پر غور کرنا، الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو نفع بخش اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن پاک کا 10واں باب سورہ یونس ایمان، رہنمائی اور قوموں کی تقدیر کے بارے میں گہرے اسباق کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت کے دلچسپ موضوعات میں مصر کے ظالم حکمران فرعون کی کہانی ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا۔ قرآن پاک بار بار فرعون کی تکبر، جبر اور حتمی زوال کو اجاگر کرتا ہے، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس کے انجام کا ایک منفرد بیان دیتا ہے۔ یہ وضاحت نہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ کا کام کرتی ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ دکھا کر مومنوں کے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں کہ خدائی انصاف کیسے غائب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرعون کو اللہ تعالیٰ کے خلاف تکبر اور نافرمانی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود وہ حق کا انکار کرتے رہے اور اپنے آپ کو الہی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے۔ سورہ یونس فرعون کی کہانی کے عروج کو بیان کرتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے عظیم خروج کے دوران اسے ڈوبنے کا سامنا کرنا پڑا، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرعون نے جب سمندر میں موت آ پڑی تو اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان میں فرما برداروں میں سے میں ہوں۔ یہ لمحہ فرعون کی سچائی کو پہچاننے کی عکاسی کرتا ہے، لیکن یہ بالکل آخر میں آیا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 91 اللہ کا جواب دیتی ہے، اب اور تم نے پہلے بھی نافرمانی کی اور فساد کرنے والوں میں سے تھے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ موت کے وقت جب عذاب دیکھ چکا ہو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو بھی توبہ کرے عذاب دیکھ چکا ہو، جب وقت گزر جائے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو فرعون نے ایمان کا اعلان غیر مخلصانہ تھا۔ حقیقی عقیدے کی بجائے مایوسی کی وجہ سے یہ ایک طاقتور یاد آنے سے کہ ایمان کو زندگی کے دوران رضامندی اور خلوص کے ساتھ اپنانا چاہیے تھا، نہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی متاثر ہوا۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ آیت منفرد ہے کیونکہ اس میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ فرعون کی لاش آئندہ نسلوں کے لیے ایک انتباہ کے طور پر محفوظ رہے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مورخین اور محققین کو مصری حکمرانوں کی ممی شدہ باقیات ملی ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون تھے، جو اس الہامی بیان کی تکمیل کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرعون کی لاش کی حفاظت قرآن پاک کے معجزات میں سے ایک ہے، جو اس کی سچائی اور انسانیت کے لیے اس کے لازوال رہنمائی کا ثبوت کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں فرعون کا قصہ بھی تکبر اور انکار کے خطرات میں زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی کے باوجود، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بن جانا اور سمندر کا جدا ہونا شامل ہے، فرعون تکبر کرتا رہا۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 75 میں وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، لیکن فرعون اور اس کے سردار متکبر اور مجرم تھے۔ اس تکبر نے
انہیں حقیقت کو پہچاننے سے اندھا کر دیا اور بالآخر ان کی تباہی کا باعث بنا۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پر تکبر واضح ثبوت کے باوجود دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کو موت تک مؤخر کرنے میں بھی خبردار کیا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3537 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ یہ حدیث سورہ یونس میں فرعون کے انجام کی سبق کی بازگشت کرتی ہے کہ موت کے لمحے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون کی مثال آخری لمحے کی عقیدے کی فضولیت کو زہر کرتی ہے جو ایمان کی بجائے خوف سے چلتی ہے۔ قرآن پاک فرعون کے انجام کو دوسرے ظالموں اور کافروں کو متبع کرنے کے لیے مزید استعمال کرتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ ان دنوں کے سوا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کہ کہہ دو کہ انتظار کو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرعون کی تباہی کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق کا انکار کرنے والوں کے خلاف خدائی انصاف کے نمونے کا حصہ ہے۔ فرعون کا زوال اور اس ظالم کے لیے ایک تنبیہ ہے جو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ فرعون کی کہانی اللہ کی رحمت کے بارے میں بھی گہرا پیغام دیتی ہے۔ اپنی تباہی کے سے پہلے فرعون کو توبہ اور ایمان قبول کرنے کے متعدد موقع فراہم کیے گئے تھے۔ فرعون قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور اس کے پاس ان کے رسول کلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو خبردار کیے بغیر ہلاک نہیں کیا گیا۔ ان کے پاس سچائی کو قبول کرنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے اسے مسلسل انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف رحم کے ساتھ متوازن ہے اور اس کی سزا کبھی بھی انتباہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ فرعون کے جسم کو محفوظ رکھنا بھی حکمت الہی کی نشانی ہے۔ اس کا جسم اس بات کی تاریخی یاد دہانی کے طور پر باقی ہے کہ جب تکبر اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر منتج ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک براہ راست سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اشارہ کرتا ہے کہ یہ تحفظ اس لیے ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ آج ان کا جسم قرآن پاک کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا جھٹلانے والوں کے انجام کا خاموش گواہ بن کر کھڑا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت کسی شخص کی خدائی انصاف سے نہیں بچا سکتے۔ سورہ یونس فرعون کے انجام کا ایک مفصل اور منفرد بیان فراہم کرتی ہے۔ یہ اس کی جھوٹی توبہ کے آخری لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مسترد کرنے اور اس کے جسم کی حفاظت کو ایک مستقل نشانی کے طور پر نمایاں کرتی ہے۔ سورہ یونس سکھاتی ہے کہ ایمان حقیقی ہونا چاہیے اور زندگی کے دوران اپنانا چاہیے، موت کے وقت نہیں۔ یہ تکبر، ظلم اور الہی سچائی کو مسترد کرنے کے خلاف بھی خبردار کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔